ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، ثم الصلاة والسلام علی آلہ الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ کتاب منیت المرید کا خطبہ مکمل ہونے کے بعد صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ یہ کتاب 3 حصوں پر مشتمل ہے۔ ایک اس کا مقدمہ ہے، اس کے بعد اس کتاب میں چند ابواب ہیں اور اس کے بعد خاتمہ ہے۔ صاحب کتاب نے اس کتاب کا جو مقدمہ لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ مقدمے میں چند ایک باتیں ذکر کی گئی ہیں کہ علم کی فضیلت قرآن اور حدیث اور ائمہ علیہم الصلاۃ کے فرامین سے لی گئی ہے۔ دوسرا اس بات کو ذکر کیا گیا ہے کہ عقل بھی علم کی فضیلت پر دلالت کرتی ہے۔ علم حاصل کرنے والے جو علماء ہیں، فقہا ہیں، ان کی فضیلت کیا ہے؟ طالب علم کی فضیلت کیا ہے؟ اور اللہ سبحانہ و تعالی نے کیا اہتمام کیا ہے ان لوگوں کا کہ جنہوں نے علم دین حاصل کیا؟ اللہ سبحانہ و تعالی نے ان پر یہ انعام فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے انہیں تمام مخلوقات سے الگ مرتبہ عطا کیا ہے اور فضل عطا کیا ہے۔ اس کے بارے میں مقدمہ ہے۔ وَهِيَ مُرَتَّبَةٌ، مرتبۃ بلکہ مرتبۃ پڑھیں گے، وَهِيَ مُرَتَّبَةٌ عَلَى مُقَدِّمَةٍ وَأَبْوَابٍ وَخَاتِمَةٍ، کہ یہ کتاب منیت المرید 3 چیزوں پر مرتب کی گئی ہے۔ ایک اس میں مقدمہ رکھا گیا ہے، دوسرا چند ایک ابواب ذکر کیے گئے ہیں، اور تیسرا خاتمہ ہے۔ اما المقدمہ، تو مقدمہ اس کو دونوں طرح سے پڑھ سکتے ہیں، مقدمہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور مقدمہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اس کی بحث صرف و نحو کی کتابوں میں موجود ہے۔ اما المقدمہ، تو بہرحال اس کتاب کا جو مقدمہ ہے، فتشتمل علی جملۃ من التنبیہ علی فضلہ من الکتاب والسنۃ والاثر، فرماتے ہیں کہ مقدمہ بعض تنبیہات پر مشتمل ہے۔ تنبیہ اس بات پر کہ علم کی فضیلت قرآن، سنت نبوی والاثر اور ائمہ علیہم السلام کی روایات سے لی گئی ہے، ودلیل العقل، اور علم کی فضیلت پر بہت بڑی دلیل عقل ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وَفَضْلِ حاملی ہے ومتعلمی ہے، تنبیہ ہے اس بات پر کہ علم کو اٹھانے والے سے مراد ہے علماء، کہ علماء کی فضیلت کیا ہے، اور علم حاصل کرنے والے طالب علم کی کیا فضیلت ہے۔ اس بات کو مقدمہ میں ذکر کیا جا رہا ہے۔ وَإِهْتِمَامِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ بِشَأْنِهِمْ وَتَمِيزِهِمْ عَمَّن سِوَاهُ، اور اس بات کو ذکر کیا جا رہا ہے مقدمہ میں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے علم حاصل کرنے والے اور علماء حقہ کا کی کیا شان و شوکت بیان کی ہے، کیا اہتمام کیا ہے ان کی شان و شوکت کا، اور
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صاحب علم لوگوں کو دوسروں سے علیحدہ مرتبہ عطا کیا ہے اور دوسروں سے جدا کر دیا ہے۔ اعلم، جان لو، ان اللہ سبحانہ جعل العلم هو السبب الکلی لخلق هذا العالم العلوی والسفلی ترًا۔ جان لو کہ بے شک اللہ سبحانہ و تعالی نے علم کو قرار دیا ہے اس عالم کی خلقت کے لیے تمام سبب، یعنی اس عالم کی خلقت کے لیے تمام سبب علم ہے، چاہے وہ عالم علوی ہو، چاہے وہ عالم علوی ہو یا سفلی ہو۔ علوی یعنی اعلیٰ سے ہے، آسمان کی مخلوق ہو، سفلی یعنی چاہے وہ زمینی مخلوق ہو، ترًا سب کے سب، یعنی آسمانی مخلوق ہو یا زمینی مخلوق، آسمانی اور زمینی مخلوق یعنی ملائکہ اور انسان، ان تمام کی خلقت کا سبب علم ہے، ان تمام کی خلقت کا سبب اللہ سبحانہ و تعالی نے علم کو قرار دیا ہے۔ وَكَفَى بِذَلِكَ جَلَالَةً وَفَخْرًا، اور علم کی شان و شوکت اور اس کے فخر کے لیے یہی کافی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے تمام کائنات کی خلقت کا سبب علم قرار دیا ہے۔ قال اللہ تعالی فی محکم الکتاب تذکرۃ و تبصرۃ لأولی الالباب، اللہ سبحانہ و تعالی اپنی محکم کتاب میں صاحب عقل لوگوں کو تذکرہ اور انہیں یاد دہانی کے لیے فرماتا ہے، وَهُوَ الَّذِي، ان کی یاد دہانی کے لیے، ان کو تذکرہ یعنی یاد دہانی کے لیے، تبصرہ یعنی ان کو سمجھانے کے لیے، ان کو بابصیرت کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی فرماتا ہے وَهُوَ الَّذِي۔ اور یاد رکھے قرآن کریم میں اکثر مقامات پر اولو الالباب کا ذکر ہوا ہے، صاحبان عقل کا ذکر ہوا ہے کہ صاحبان عقل ہی نصیحت حاصل کر سکتے ہیں، صاحبان عقل کے لیے ہی تبصرہ ہے، صاحبان عقل کے لیے ہی یاد دہانی ہے۔ فرماتا ہے خدا وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا۔ سورہ طلاق ہے، آیت نمبر 12 ہے۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ خدا وہ ہے کہ جس نے 7 آسمانوں کو خلق فرمایا اور اسی کی طرح زمینوں کو بھی خلق فرمایا، یعنی جس طرح 7 آسمان خلق ہوئے اسی طرح 7 زمینیں خلق ہوئیں۔ یتنزل الامر بینہن، اس کے احکام ان کے درمیان نازل ہوتے رہتے ہیں، لتعلموا، تاکہ تمہیں اس بات کا علم ہو جائے، تاکہ تم جان لو ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ بے شک خدا ہر شے پر قادر ہے، وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، اور اس کا علم تمام اشیاء کو محیط ہے۔
صاحب کتاب فرماتے ہیں وَكَفَى بِهَذِهِ الْآيَةِ دَلِيلًا عَلَى شَرَفِ الْعِلْمِ، علم کے شرف اور اس کی منزلت کے لیے، علم کی قدر و منزلت کے لیے یہی آیت ہی دلیل کے طور پر کافی ہے۔ لا سیما علم التوحید الذی هو اساس کل علم، خاص طور پر علم توحید کہ جو ہر علم کی بنیاد ہے، ومدار کل معرفت، اور علم توحید ہر معرفت کا دار و مدار ہے، ہر معرفت علم توحید سے حاصل ہوتی ہے۔ وجعل سبحانہ العلم اعلی شرفا، اور اللہ سبحانہ وتعالی اللہ سبحانہ وتعالی نے علم کو بہت بلند مرتبہ عطا کیا ہے۔ وَأَوَّلَ مِنَّةٍ امتن بہا علی ابن آدم، اور وہ پہلی نعمت ہے علم کہ جس کے ذریعے سے اللہ نے آدم کی اولاد پر احسان فرمایا، بعد خلقہ و ابرازہ من ظلمت العدم الی ضیاء الوجود، اس کے بعد کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے آدم کی اولاد کو خلق کرنے کے بعد اور اسے عدم کے اندھیرے سے وجود کی روشنی میں لانے کے بعد سب سے پہلی شے جو اللہ نے عطا کی ہے انسان کو، انسان پر جو سب سے پہلا انعام کیا ہے، سب سے پہلا احسان کیا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ نے جناب آدم کی اولاد کو علم عطا فرمایا ہے۔ فقال سبحانہ فی اول سورۃ انزلها علی نبیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ، اور اللہ سبحانہ وتعالی نے اس پہلی صورت میں فرما دیا کہ جس صورت کو اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے حبیب، اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتارا تھا، فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے کہ جس نے خلق فرمایا، کہ جو خالق ہے، خلق الانسان من علق، کہ اللہ ہی وہ ہے کہ جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا، اس سے مراد نطفہ ہے۔ اقرأ وربک الاکرم، پڑھ اپنے رب کے نام سے اور تیرا رب بڑا کریم ہے۔ الذی علم بالقلم، کہ جس نے قلم کے ذریعے سے تعلیم دی، علم الانسان ما لم یعلم، اور انسان کو ہر اس شے کی تعلیم عطا فرمائی کہ جس کے بارے میں وہ نہیں جانتا تھا۔ سورہ علق آیت نمبر 1 سے 5 تک۔ صاحب کتاب فرماتے ہیں فتأمل، اے کتاب پڑھنے والے غور و فکر کرو، کیف افتتح کتابہ الکریم، کیف افتتح کتابہ الکریم المجید الذی لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید بنعمت الایجاد، کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے کس طرح اپنی کتاب جو قرآن کریم ہے، جو قرآن مجید ہے، کہ جس کی صفت یہ ہے، جس کی خصوصیت یہ ہے کہ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، کہ باطل نہ تو اس کے سامنے آ سکتا ہے اور نہ ہی اس کے پیچھے سے حملہ کر سکتا ہے۔ مقصود یہ ہے کہ کبھی بھی باطل، قرآن مجید اللہ کی وہ کتاب ہے جو قیامت تک معجزہ خالدہ ہے، کہ جس پر باطل کسی حوالے سے بھی حملہ نہیں کر سکتا۔ تنزیل من حکیم حمید، یہ خدا حمید و حکیم کی نازل ہوئی کتاب ہے، بنعمت الایجاد، اللہ سبحانہ وتعالی نے
انسان کو کہ جو اشرف المخلوقات ہے، ہاں انسان کو یہ قرآن جیسی نعمت عطا کی ہے، یہ انسان کے لیے اس نعمت کو ایجاد کیا ہے۔ ثم اردفها بنعمت العلم، اللہ نے انسان کو قرآن عطا کیا، پھر اس کے بعد اللہ نے علم جیسی نعمت عطا کی۔ علم جیسی نعمت کے بعد، علم اتنی بڑی نعمت ہے، صاحب کتاب فرماتے ہیں فَلَوْ كَانَ ثَمَّةَ مِنَّةٍ أَوْ تُوجَدُ نِعْمَةً أَوْ تُوجَدُ نِعْمَةٌ بَعْدَ نِعْمَةِ الْإِيجَادِ، فرمایا کہ قرآن اور علم قرآن کے علاوہ اگر علم سے بڑھ کر کوئی اور خداوند عالم کے ہاں علم سے بڑھ کر کوئی اور نعمت پائی جاتی ہے یا اعلی من العلم، کہ جو علم سے افضل نعمت ہوتی، لما خصہ اللہ بذالک، لما یہاں پر جو ہے لام مفتوحہ ہے جو تاکید کے معنی میں ہے، ما موصولہ ہے، تو ضرور بضرور خداوند متعال انسان کو اس نعمت کے ساتھ خاص کر دیتا۔ یعنی صاحب کتاب یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے انسان کو قرآن جیسی تعلیم سے نوازا ہے، قرآن جیسی کتاب عطا کی ہے، اور اس کے بعد قرآن کا علم عطا کیا ہے، علم جیسی نعمت سے نوازا ہے۔ صاحب کتاب فرماتے ہیں اگر علم اتنی بڑی نعمت ہے کہ اگر اس سے بڑھ کر بھی کوئی نعمت ہوتی تو خداوند متعال انسان کو اس نعمت کے ساتھ خاص کرتا۔ وَصَدَّرَ بِهِ نُورَ الْهِدَایَةِ، اور یہ علم ہے کہ جس کے ذریعے سے اللہ نے ہدایت کے نور سے ابتدا کی ہے۔ وطریق الدلالۃ علی الصراط المستقیم الآخذ بحجت البراءۃ، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے اس علم کے ذریعے سے اس راستے کی رہنمائی کی ہے کہ جو صراط مستقیم ہے، کہ جو انسان کو علم الآخذ بحجت البراءۃ، کہ جو صراط مستقیم لے کر جانے والا ہے، پہنچانے والا ہے کہاں تک؟ علم اور فضل کے کمال تک۔ وَدَقَائِقَ الْمَعَانِی، علم کے ذریعے سے ہی اللہ نے معانی کی پیچیدگیاں عطا کی ہیں۔ وحقائق البلاغہ، بلاغت کی حقیقتوں سے خدا نے آگاہ کیا ہے تو علم کے ذریعے سے۔ وَقَدْ قِيلَ فِي وَجْهِ التَّنَاسُبِ بَيْنَ الْآیَاتِ، یہاں پر آیات ذکر ہے، بین الآیات المذکورۃ فی صدر هذه السورہ، کہا سورہ علق کے شروع میں جو آیات ذکر ہوئی ہیں نا، اس میں اللہ نے وجہ تناسب کو ذکر کیا ہے، اور کہا گیا ہے کہ ان آیات میں کہ جو اس سورہ علق کے شروع میں ذکر ہوئی ہیں، اس میں وجہ تناسب ہے انسان کی پہلی زندگی اور انسان کی آخر والی زندگی کے درمیان۔ کیسے مناسبت کا خیال رکھا گیا ہے؟ اس لیے کہ انسان کو اللہ نے بنایا ہے جمے ہوئے خون سے، ایک خون کے لوتھڑے سے، ایک نطفے سے، پھر جب اللہ نے، اور نطفے میں کیا ہے؟ ایک گھٹیا پن ہے، صحیح، نطفے میں کیا ہوتا ہے؟ ایک گھٹیا پن ہوتا ہے، یعنی کوئی قیمت نہیں ہے اس کی، صحیح۔ اور اللہ نے انسان کو ایک جمے ہوئے خون سے، ایک کیا ہے، گھٹیا پانی سے اللہ نے انسان کو پیدا کیا۔ تو جیسے ہی اللہ سبحانہ و تعالی نے انسان کو علم جیسی نعمت سے نوازا، اور پھر وہ انسان کہ جو اس گھٹیا قسم کے پانی سے پیدا ہوا تھا، علم کی صفت سے متصف ہونے کے بعد
وہی انسان ملائکہ کی صف میں جا کر شامل ہو جاتا ہے۔ یہ وجہ تناسب ہے ان آیات میں کہ جو سورہ علق کی پہلی آیات میں ذکر ہوئی ہے۔ وَقَدْ قِيلَ فِي وَجْهِ التَّنَاسُبِ بَيْنَ الْآيَاتِ الْمَذْكُورَةِ فِي صَدْرِ هَذِهِ السُّورَةِ سورہ علق کے شروع میں جو آیات ذکر ہوئی ہیں نا، ان کی تناسب کے بارے میں کہا گیا ہے الَّتِي قَدْ اشْتَمَلَ بَعْضُهَا عَلَى خَلْقِ الْإِنسَانِ مِنْ عَلَقٍ وَفِي بَعْضِهَا تَعْلِيمُهُ مَا لَمْ يَعْلَمْ، کہا کہ جس کا بعض حصہ مشتمل ہے ان صورتوں کا، ان صورت میں، اس سورہ علق میں آیات کا بعض حصہ مشتمل ہے انسان کی اس خلقت پر کہ جو جمے ہوئے خون سے ہوئی، اور بعض حصہ مشتمل ہے اس بات پر کہ اللہ نے تعلیم دی انسان کو اس شے کی کہ جس کے بارے میں وہ نہیں جانتا تھا۔ لِيَحْصُلَ النَّظْمُ الْبَدِيعُ فی ترتیب آیات، کیوں اللہ نے ایسا کیا ہے؟ تاکہ بہترین خوبصورت ترین ترتیب اس سورہ علق کی آیات میں حاصل ہو جائے۔ انہ تعالی، کیسے وہ کیسے ترتیب حاصل ہو جائے، وہ وجہ تناسب کیا ہے یہ ذکر کر رہے ہیں۔ انہ تعالی ذکر اول حال الانسان، کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے انسان کی پہلی حالت کو ذکر کیا ہے۔ الذی خلق الانسان من علق، یہ پہلی حالت کو ذکر کیا ہے۔ وہو کونہ علقہ، کہ جب وہ کیا تھا؟ جمع ہوا خون تھا۔ مع انہا اخص الاشیاء، جبکہ ایک خون کا جو لوتھڑا ہوتا ہے یہ اشیاء میں سے گھٹیا ترین ہے۔ آخر حالہ، وا کا عطف ذاکرہ پر جا رہا ہے، ذاکرہ آخر حالہ، اور پھر اللہ نے انسان کی آخری حالت کو بھی ذکر کیا ہے۔ وَهُوَ سَيْرُورَتُهُ عَالِمًا، وہ ہے اس کا عالم بن جانا۔ وَهُوَ أَجَلُّ الْمَرَاتِبِ، اور جب انسان میں علم آ جاتا ہے تو علم انسان کو سب سے بلند مرتبے تک لے جاتا ہے۔ کأنہ تعالی، گویا کہ اللہ سبحانہ و تعالی قال، یہ فرما رہا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی سورہ علق میں یہ فرما رہا ہے، اے حضرت انسان، کنت فی اول حالک فی تلک الدرجۃ التی ہی غایۃ الخصاصۃ، کہ تو اپنی پہلی حالت میں جب تو دنیا میں آیا تو تو اس درجے پر تھا کہ جو انتہائی گھٹیا پن ہے، انتہائی گھٹیا درجہ ہے، تو اس درجے پر تھا۔ تیری حیثیت ہی کیا تھی کہ تو ایک خون کا لوتھڑا تھا۔ فصرت فی آخر حالک فی ہذہ الدرجۃ التی ہی الغایۃ فی الشرف والنفاسہ، اور نتیجہ کیا ہوا کہ جب تو بڑا ہوا اور پھر تو نے علم حاصل کرنا شروع کیا اور اللہ نے تجھے علم عطا کیا، تو اس علم کے ذریعے سے تو اس درجے تک پہنچ گیا التی ہی الغایۃ فی الشرف والنفاست، کہ جو کمال کا درجہ ہے، جو پسندیدہ درجہ ہے، نفاسہ بمانا پسندیدہ، ایک گھٹیا درجے سے پسندیدہ درجے تک پہنچا ہے انسان، کس کے ذریعے سے؟ فرمایا علم کے ذریعے سے۔ وَهَذَا إِنَّمَا يَتِمُّ لَوْ كَانَ الْعِلْمُ أَشْرَفَ الْمَرَاتِبِ، کہا اسی سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ تمام کی تمام بات تب مکمل ہوگی، انسان گھٹیے درجے سے اعلیٰ درجے تک پہنچا ہے، یہ تب ہے جب علم اشرف المرتبہ ہو۔ اذ لو کان غیرہ اشرف، کیونکہ اگر علم کے علاوہ اگر کوئی اور اشرف ہوتا، علم کے علاوہ اگر کوئی اور کسی اور چیز کا درجہ زیادہ ہوتا، لکان ذکر ذالک الشیء فی ھذا المقام اولا، تو اللہ سبحانہ و تعالی علم کے علاوہ اسی شے کو ذکر کرنا بہتر سمجھتا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے جب انسان کو اس کی حقیقت سے آگاہ کیا اور فرمایا کہ تو اپنے اول کو دیکھ کہ ایک نطفہ تھا، ایک جمع ہوا خون تھا، اور اپنے آخر کو دیکھ
تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب انسان کے اول اور آخر کو ذکر کیا تو اس میں جو چیز انسان کو اعلیٰ مرتبے تک لے کر گئی ہے وہ علم ہے، تو فرمایا اس علم کے ذریعے سے انسان اپنے کمال تک پہنچا ہے۔ اگر علم کے علاوہ اور کوئی اور چیز، علم کے علاوہ کوئی اور چیز انسان کو کمال تک لے جانے والی ہوتی تو اس کا ذکر کرنا بہتر تھا، مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے ذکر نہیں کیا اور علم کو ذکر کیا، جو اس بات کی دلیل ہے کہ علم ہی وہ شے ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان کمال کے اعلیٰ مراتب کو حاصل کرتا ہے۔ وَوَجْهٌ آخر، ایک اور وجہ بھی ذکر کی ہے سورہ علق کی پہلی آیات میں۔ یہ جو تناسب ہے نا، اس کی تناسب ہے کہ جمے ہوئے خون سے پھر علم کے درجے تک پہنچنا، ایک اور وجہ بھی ذکر کی گئی ہے، وہ یہ ہے کہ انہ تعالی قال، کہ بے شک اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ، اے حضرت انسان تیرا رب کریم ہے، سب سے زیادہ کریم ہے، الذی علم بالقلم، کہ جس نے قلم کے ذریعے سے تعلیم دی، علم الانسان ما لم یعلم، اور انسان کو اس شے کی تعلیم دی جس کے بارے میں وہ کچھ نہیں جانتا تھا، کیونکہ قرآن مجید میں ایک اور مقام پر ارشاد ہو رہا ہے اخرجکم من بطون امہاتکم وانتم لا تعلمون شیئا، کہ اللہ نے تجھے اپنے ماؤں کے بطنوں سے نکالا جب تم اس دنیا میں آئے، وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا، اور تمہیں کسی چیز کا بھی علم نہیں تھا۔ وَقَدْ تَكَرَّرَ فِي أُصُولِ الْفِقْهِ، اور اصول فقہ میں یہ بات دہرائی گئی ہے، ذکر کی گئی ہے، یہ قانون ذکر ہے اصول الفقہ میں، أَنَّ تَرَتُّبَ الْحُكْمِ عَلَى الْوَصْفِ، کہ حکم جب وصف پر مرتب ہو، مُشْعِرٌ، کہ جو شعور دلاتا ہے، جو اس بات کا احساس دلاتا ہے، بِقَوْنِ الْوَصْفِ إِلَّهِ، کہ وصف یہاں پر علت بن رہی ہے۔ صحیح، تو اب یہاں پر جب کہا نا وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ، تو اکرم اللہ سبحانہ و تعالی نے وصف ذکر کی ہے اپنی، اور اس کے بعد حکم آ رہا ہے الذی علم بالقلم، تو یہ اس بات کی وہذا یدل علی، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان اللہ سبحانہ و تعالی اختص بوصف الاکرمیہ، کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے آپ کو اکرمیت کی وصف کیوں لگائی ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے آپ کو اکرم ہونے کی وصف لگائی ہے اس لیے کہ کریم کا یہ خاصہ ہوتا ہے کہ جب بھی وہ کوئی چیز عطا کرتا ہے تو انتہائی قیمتی چیز عطا کرتا ہے۔ کریم کا یہ خاصہ ہے کہ وہ گھٹیا ترین چیز کسی کو نہیں دیتا، جب عطا کرتا ہے تو جو اس کے پاس موجود ہوتا ہے اس میں سے قیمتی شے عطا کرتا ہے۔ تو وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ، کہ خدا اپنے لیے ایک اور صفت بھی استعمال کر سکتا تھا، مگر اکرم کی صفت عطا کر کے اس کے بعد خدا کا یہ فرمانا کہ الَّذِي بِالْقَلَمِ، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ لِأَنَّهُ علم الانسان لأنه علم الانسان العلم، کہ اللہ نے انسان کو جو علم عطا کیا ہے یہ علم اللہ کے ہاں قیمتی ترین چیز ہے۔ فَلَوْ كَانَ شَيْءٌ أَفْضَلُ مِنَ الْعِلْمِ وَأَنْفَسُ، اگر علم سے بڑھ کر اللہ کے ہاں کوئی چیز افضل ہوتی، اللہ کے ہاں علم سے بڑھ کر کوئی چیز پسندیدہ ہوتی، لَكَانَ اقترانہ بالأکرمیہ المعدات بأفعل التفضیل اولا، اصل عبارت یوں بنے گی لَكَانَ اقترانہ اولا، تو ضرور بضرور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے ساتھ، اپنی اکرمیت کے ساتھ اس کو ملانا بہتر سمجھتا۔ کون سی اکرمیت، کون سا کرم؟ المعدات، کہ جس اکرم، جس کریم ہونے کو اللہ نے ادا کیا ہے کلمہ افعل التفضیل کے ساتھ، اور افعل التفضیل کی خاصیت ہے کہ سب سے افضل، تو گویا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں علم سے بڑھ کر کوئی چیز افضل نہیں ہے، جس کی وجہ سے انسان کو اللہ نے علم جیسی دولت سے نوازا ہے۔ تو انسان کا اول نطفہ اور اس کا آخر جب وہ علم حاصل کر جائے تو
ایسے پسندیدہ درجے تک پہنچ جاتا ہے کہ پھر وہ ملائکہ کی صف میں کھڑا ہو جاتا ہے اور ملائکہ اس کے لیے استغفار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ وَبَيَّنَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ ترتیب قبول الحق والأخذ به علی التذکر، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ذکر کیا ہے، کس بات کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ حق کے قبول کرنے اور حق لینے کی ترتیب میں علی التذکر، تذکرے کے ساتھ، صحیح، والتذکر علی الخشیہ، اور تذکر موقوف ہے کس پر؟ خشیت پروردگار پر، خضوع و خشوع پر، وحصر الخشیت فی العلماء، اور اللہ نے خشیت کو علماء میں ذکر کر دیا۔ تو خشیت موقوف ہے تذکر پر، تذکر موقوف ہے حق کے قبول کرنے پر، اور حق کا قبول کرنا موقوف ہے علم پر۔ نتیجہ یہ نکلا کہ علم کا قبول کرنا موقوف ہے خشیت پروردگار پر، تو جتنا جتنا طالب علم خشیت پروردگار اختیار کرے گا، خشوع و خضوع اختیار کرے گا، واجبات کا پابند ہوگا اور محرمات سے اجتناب کرے گا، جتنا جتنا خدا سے خدا سے ڈرتا چلا جائے گا، اتنا اتنا علم اس میں سماتا چلا جائے گا۔ فقد قال سيذكر من يخشى وَإِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء، کہ بے شک اللہ سے ڈرنے والے کیا ہیں؟ علماء ہیں۔ تذکرہ وہی حاصل کرتا ہے جو خدا سے ڈرتا ہے۔ بقیہ مطلب کو انشاءاللہ آنے والے درس میں بیان کیا جائے گا۔ والحمدللہ رب العالمین۔